السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیر محمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل عباسی ہیلتھ ٹوٹکے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم روزے کے حوالے سے بات کریں گے۔ روزے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ہماری صحت کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ رمضان المبارک کو خصوصی عبادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز و تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکا رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے، تاکہ اس سے ان غریب اور نادار لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو سکے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے دیر پا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے کیا فائدے بتاتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انجذاب شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہو کر دیتا ہے، وزن گھٹنا اور چربی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج۔ رمضان المبارک صرف انسان کی روحانی تطہیر کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کی مشق سے انسانی جسم کو بھی بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، انسان کا شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں موجود چربی مضبوط شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انجذاب۔ روزہ رکھ کر جب ایک انسان 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والا اس کا نظام ہضم رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے اور یوں جسم میں موجود غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انجذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ وزن گھٹنا اور چربی گلنا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنا کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور باریک کھانے جیسے پراٹھے
پکوڑے یا اسی قسم کے دیگر کھانے سے گریز کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی چربی گل کر جسم کو توانائی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں چربی گلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی کمزوری یا تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کولیسٹرول لیول میں کمی۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے ایک طرف تو آپ کا وزن میں کمی کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی شامل ہے۔ اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ UAE میں امراض قلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دل کے دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ۔ ماہ سیام کے دوران روزے رکھنے اور عبادت کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اب ان معلومات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہیں، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام میں روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی حاصل ہوں۔ 15ویں روزے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا بھی اخراج ہو چکا ہے اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو ہم سب سے زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔